ہندوستان میں دو اکبر بڑے شاندار گزرے ہیں۔ ایک مہابلی شہنشاہ اکبر اور دوسرے اکبر الہ آبادی۔ بہت سے شاعر اعظم ہوتے ہیں، لیکن اکبر شاعری میں اکبر اعظم تھے۔ آنند نارائن ملا اور سکندر علی وجد یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہوں نے عدالتی کام کرتے ہوئے شاعری کی ہے۔ ہندوستان کے عدالتی لوگوں میں شاعری کا رواج پہلے بھی تھا۔ سید اکبر حسین اکبر کو عدالتی شاعروں کا امام سمجھنا چاہیے۔ سید اکبر حسین اکبر کو ہم سب اکبر الہ آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ الہ آباد کے امرودوں کے بعد اگر الہ آباد کی کوئی اور چیز مشہور ہوئی ہے تو وہ اکبر الہ آبادی کی شاعری ہے۔ اکبر الہ آبادی سے میں کبھی نہیں ملا، کیونکہ میں جب پیدا ہو رہا تھا اس وقت اکبر الہ آبادی انتقال کر رہے تھے۔ ان سے ملاقات نہ ہو سکنے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے گہرے دوست تھے۔ وہ تھے ہی گہرے آدمی۔ عدالت کے فیصلے وہ کیسے لکھتے تھے یہ تو معلوم نہیں، لیکن شاعری میں وہ بڑی گہری باتیں کرتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کو جس طرح ہندوستان پر پورا تسلط حاصل تھا، ویسا ہی تسلط اکبر الہ آبادی کو شاعری کی تمام اصناف پر حاصل تھا۔ اکبر نے شاعری کے ہر صوبے میں اپنی برتری منوا کر چھوڑی۔ اکبروں میں شاید کچھ قدرتی بڑائی ہوا کرتی ہے۔ اس زمانے کے شاعروں کے عام دستور کے مطابق اکبر الہ آبادی بھی داڑھی رکھتے تھے اور بڑے کر و فر سے شاعری کرتے تھے۔ سنا گیا ہے کہ وہ 11 سال کی عمر سے شاعری کرتے تھے۔ ان کو تحصیلدار بنایا گیا، تب بھی وہ شاعری سے باز نہ آئے۔ تحصیلدار سے وہ منصف ہوئے، پھر بھی وہ شاعری کرتے رہے۔ تحصیلدار کا منصف ہونا بھی ممکن ہے۔ منصف سے وہ جج ہوئے، تب بھی وہ شاعری سے نہ چوکے۔ سیشن ججی سے وہ ریٹائر ہوئے، لیکن شاعری سے ریٹائر نہ ہوئے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اصل گھی اور خشک میوے کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے ہم عصروں حالی اور شبلی کی طرح اکبر نے بھی قومی شاعری کی۔ وہ شمس العلماء اور علامہ تو نہیں بنے، لیکن زمانے نے انہیں لسان العصر تسلیم کر لیا۔ جس طرح ایڈیسن نے 17ویں صدی کے انگلستان کی سوسائٹی کی خامیوں پر تنقید کی تھی، اسی طرح اکبر الہ آبادی نے ہندوستانی سوسائٹی کے نقائص کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کی ظریفانہ شاعری لطیفہ کوئی نہیں کہ آدمی لطیفہ سنے اور اپنی باچھیں کھول دے۔ ہندوستان میں مغربی تہذیب کی رونمائی کے بعد اکبر سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اس نظام تمدن پر گہری نظر ڈالی ہے۔ ایڈیسن کی تحریروں سے اکبر کی شاعری کا مشن بہت زیادہ قریب ہے۔ ایڈیسن کے عہد میں بھی انگریز اور بالخصوص عورتیں ہمیشہ مردوں سے آگے رہی ہیں۔ فرانس کی فیشن پرستی پر بے طرح لٹو ہو رہی تھیں، اور اس طرح فرانس کی تقلید میں ان کی قومی وقت اور دولت پر پانی پھر رہا تھا۔ اکبر کے عہد میں بھی ہندوستان کا حال ایزن تھا۔ اکبر شاعر ہونے کی حیثیت سے زیادہ شوخ اور زندہ دل معلوم ہوتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کی جس رگ پر بھی انگلی رکھتے تھے وہ دکھتی رگ ہوئی۔ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون پھیلا اور جوتا چل گیا۔ پھیر سکتی نہیں تقویٰ سے مجھے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو۔ اللہ میاں سے اتنی رعایت مانگنے کا تو بندے کو حق ملنا ہی چاہیے۔ اکبر الہ آبادی غالباً بہت نازک بھی تھے، گرمی کے نام سے انہیں پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن پر، پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون۔ قانون کی کتابوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اتنی ثقیل اور مشکل زبان شاید ہی کسی اور جگہ استعمال ہوتی ہو۔ قانون پڑھ کر اکبر الہ آبادی کی اردو کو بھی بگڑ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اکبر الہ آبادی نے گھر پر خالص اردو کا بورڈ لگا رکھا تھا، اور با محاورہ اردو کے سوا کسی اور قسم کی زبان داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ مجنوں کی پیاس کو بجھاتی لیلا کچھ باولی نہ تھی۔ اے قبلہ مجھ پہ آپ چڑھے آتے ہیں یہ کیوں، ممبر اس انجمن کا ہوں ممبر نہیں ہوں میں۔ دنیا ہی اب دوست ہے قائم نہ دین ہے، زر کی طلب میں شیخ بھی کوڑھی کا تین ہے۔ یہ شیخ اس شیخ سے بالکل الگ ہے جو کویت یا عربستان میں رہتا ہے۔
ہوتا ہے نفخ یورپین نان پاؤ سے، سب خوش ہے ایشیا کے خیالی پلاؤ سے۔ حسرت بہت ترقی یہ دختر کی تھی انہیں، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی۔ پوچھئے کون نکل گئی، حسرت یا دختر؟ داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب، فیشن کے انتظام صفائی کو کیا کروں؟ خود اکبر کے صاحبزادے بھی داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ مغرب کی کورونا تقلید کے بارے میں اکبر الہ آبادی بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا مہابلی نے نور الدین اور مہر النساء کے معاملے میں اختیار کیا تھا۔ وہ فقط وضع کے کشتہ ہے، نہیں ہے کچھ اور، بھینس کو گون پہنا دیجیے عاشق ہو جائیں۔ سیاست کاروں کے تو اکبر دشمن تھے اور انہیں ایسی پٹخنیاں دیتے تھے کہ کیا محمد علی کے لیے بھی دے سکے گا۔ وہ اٹھنے دیتے ہیں خود فتنہ ہائے بے حقیقت کو، کتا حاصل کرے ان کے فروغ کی لذت کو۔ اس شعر میں اب بھی تازگی ہے۔ اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیے، غیر کا جب سامنا ہو بس قلی بن جائیے۔ اس نصیحت پر ہم آج بھی عمل کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ کمیٹی میں چندے دیا کیجئے، ترقی کی ہجے کیا کیجئے۔ اکبر شاعر بڑے خاص تھے، لیکن شوہر کی حیثیت میں بالکل عام شوہروں کی طرح تھے۔ اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ اکبر نے جہاں مغربی تہذیب و تمدن کی بیجا تقلید کی مخالفت کی ہے، وہیں مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کی بھی خوب خبر لی ہے۔ صرف انگریزیت ہی کی نہیں، انہوں نے مولویت اور تنگ نظری کی بھی شدید مخالفت کی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ انہیں قدامت پسند کہیں یا مولوی دشمن۔ ان کا کلام بحیثیت مجموعی ناصحانہ و مصلحانہ ہے، مولویانہ نہیں۔ ایمرسن نے کہا ہے کہ ہر دور کو خود اپنا قومی ادب پیدا کرنا چاہیے۔ اکبر کی شاعری، بالخصوص ظریفانہ شاعری، ان کے عہد کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہے۔ اکبر اردو کے مزاح گو شاعروں میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ سودا ہجو گو شاعر تھے، انشا ہجو گو بھی تھے اور ظریف بھی۔ نذیر اکبر آبادی خوش مزاج اور واقعہ نگار تھے، لیکن اکبر طنز گو شاعر اور زندگی کے نقاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قانون دان لوگوں کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کو شبے کا فائدہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ فرمایا ہے، نبض آپ کی ہے سست، بدن آپ کا سیخ ہے، شاید چلی بیگم سے کسی بات پہ چیخ ہے، اور شیخ پہ تو بس ان کی CID ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے۔ خلاف شرع شیخ کبھی تھوکتا نہیں، مگر اندھیرے اجالے یہ چوکتا نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اکبر نہ مسٹر تھے نہ مولانا،